أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایٹیکیٹس آف ایڈوائس یعنی نصیحت کے آداب چل رہے تھے، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہم مشورہ دیتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر وقت ہمیں کوئی ایسا شخص ملے جو ہمیں عزت دے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مخاطب ہے جسے ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ ہماری بے عزتی کر دیتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے یا مختلف القابات سے جو ہمیں پسند نہیں ہے پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس صورتحال میں when I'm advising someone and he is abusing me, what should I do؟ اس صورتحال میں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت 134 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی متقی مومن لوگوں کی اللہ رب العالمین نے دو صفات یہاں ذکر کی ہیں کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ متقین کی علامات ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی ان علامات پر عمل کر کے متقی بننا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ سب لوگوں کو اسلام کا علم نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ شخص جو مجھے نصیحت کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک مثال ذکر کروں گا جس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو طائف کا قصہ تو پتا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوا۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، جا کر دعوت دی، انہیں سمجھایا، تو انہوں نے آگے سے برا بھلا بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے اور طائف سے نکال دیا۔ اب اس وقت فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم دیں کہ میں یہ دو پہاڑوں کو ملا دوں، یعنی جو طائف کے آس پاس دو پہاڑ تھے ان دونوں کو ملا دوں، اور طائف میں جتنے لوگ ہیں یہ سب انہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کو مارا ہے، اتنا ظلم کیا ہے، تو میں ان کو سزا دوں اور ان دونوں یعنی پہاڑوں کو ملا کر ان کو کچل دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبر کی ایک اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر وہ شخص ہمیں گالیاں دے رہا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ ہماری بات مانے گا، ایک نہ ایک دن ضرور وہ سیدھے رستے پر آئے گا۔ تو یہ ہمیں اچھی امید رکھ کر کام کرنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے آداب ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔